بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ اور جب قال کہا ربک آپ کے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی کہ بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ نائب۔ قالو تو وہ کہنے لگے وہ بولے، قالو جمع کا صیغہ ہے، وہ بولے اتجعلو کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من جو یفسد فساد پھیلائے فیہا اس میں ویسفک الدماء ویسفک اور بہائے دماء خون ویسفک الدماء اور خون ریزیاں کرے خون بہائے ونحن اور ہم نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک تیری حمد کے ساتھ وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں لَکَ تیرے لیے۔ قَالَ تو فرمایا کس نے؟ رب کریم نے، انی کہ بے شک میں عالم جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اب جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے یہ کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو اب یہاں پر کوئی فرشتوں سے مشورہ نہیں لیا جا رہا اور نہ ہی اذن طلب کیا جا رہا ہے، بلکہ اللہ رب العزت اپنے ارادہ عالیہ سے انہیں آگاہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے، یعنی کہ کسی کی ملک میں وہ نائب کی حیثیت سے اس کے احکامات پر عمل کراتا ہے۔ اب اگرچہ تمام انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے یوں اپنے ارادے کا اظہار فرمایا تو آگے سے فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا کہ کیا تو انہیں میں یہاں پر نائب بنائے گا، نائب مقرر کرے گا جو فساد پھیلائیں گے ویسفک الدماء اور خون ریزیاں کریں گے۔ اب یہاں پر فرشتوں نے جب اللہ رب العزت کو آگے سے یہ کہا تو ہرگز ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارادے پر کوئی اعتراض کر رہے ہیں، بلکہ ان کا مقصد اظہار تعجب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کریں کہ کیوں بنائے گا۔ آگے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ خلیفہ بنانے میں میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں۔ وعلم اور سکھائے آدم کو اسماء نام کلہا تمام اشیاء کے، اور اللہ نے سکھا دیے پھر آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام۔ ثم پھر عرضہم انہیں پیش کیا علی الملائکۃ فرشتوں کے سامنے۔ فقال پس فرمایا انبئونی مجھے بتاؤ باسماء نام ہؤلاء ان چیزوں کے، ان اگر کن تم ہو صادقین سچے۔ اب اس آیہ مقدسہ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چھوٹی بڑی تمام اشیاء کے نام سب سکھا دیے، یعنی بطور الہام آپ کو تمام چیزوں کے نام، کام، صفات، خصوصیات سب کچھ سکھا دیا، اور خلافت کے منصب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ انہیں ان تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا جاتا۔ تو جب آدم علیہ السلام کے علم کی یہ کیفیت ہے تو پھر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم و معارف کا کیا کہنا۔ اب آگے سے فرشتوں نے کیا کہا؟ قالو وہ بولے سبحانکا تو پاک ہے، لا علم لنا ہمیں نہیں ہے علم الا مگر ما جو علمتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ فرشتوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ انکا بے شک انت العلیم الحکیم تو ہی علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علمی فضل و کمال کو دیکھ کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں اپنے عز کا اعتراف کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ ان کا سوال، یعنی جو انہوں نے سوال کیا تھا نا کہ تو ان کو زمین میں اپنا نائب بنائے گا جو فساد پھیلائیں گے، تو ان کا یہ سوال اعتراض کرنے کے لیے نہ تھا بلکہ حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا، اور اب انہیں انسان کی فضیلت اور اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہوگی جس کو وہ پہلے نہ جانتے تھے۔ اس آیت سے انسان کی شرافت اور علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اب جب فرشتوں نے اپنے عز کا اعتراف کر لیا تو پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو فرمایا، قال فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم انہیں بتا دیجئے باسمائہم سب اشیاء کے نام۔ فلما پس جب انبأہم انہیں
بتا دیے آدم نے بھی اسماہم سب چیزوں کے نام، سب اشیاء کے نام. قالا فرمایا، کس نے؟ اللہ رب العزت نے. علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تمہیں، انی کہ بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، غیب السماواتی آسمانوں کا غیب، آسمانوں میں جو پوشیدہ چیزیں ہیں سب چھپی ہوئی چیزوں کو، والارضی اور زمین یعنی زمین و آسمان میں جو پوشیدہ ہے اسے میں اعلم جانتا ہوں، واعلم اور میں جانتا ہوں، ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو. اب آدم علیہ السلام نے جب تمام اشیاء کے نام بتا دیے تو اس وقت اللہ رب العزت نے وہ جو پہلے فرمایا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو اس وقت فرشتوں کو کہا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ ہر شے کو جانتا ہوں، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں تمہاری ظاہری اور پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہوں. اب یہاں پر تو فرشتوں کو خطاب کیا جا رہا ہے نا کہ فرشتوں نے جو بات ظاہر کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا، اور جو بات چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خود ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم و فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا. لیکن اگر ہم عام روٹین میں بھی دیکھیں تو ہمیں یہ بات ہر وقت مد نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہری اعمال کو بھی دیکھتا ہے اور ہمارے دلوں کے اندر پوشیدہ نیتوں کو بھی دیکھتا ہے، اور ہمیں نیت کو خالص کرنا چاہیے، کیونکہ نیت خالص ہوگی تو عمل بھی بہترین ہوگا، اور اگر نیت خالص نہیں ہے، ظاہری ہی باتیں ہیں، تو وہ عمل کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں خالص نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ یہاں سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت علم کی وجہ سے دی گئی ہے. اب دیکھیں فرشتے نورانی مخلوق جو جس دن سے لے کر وہ اپنی ڈیوٹی پہ قائم ہیں، سر انجام دے رہے ہیں، اس سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر بروز حشر تک لمحہ بھر کی بھی کوتاہی نہیں ہے. ہر لمحہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں. لمحہ بھر کی بھی کوتاہی اس نورانی مخلوق سے سرزد نہیں ہو سکتی. اب ان پر بھی فضیلت کس کو دی گئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو. اور کیوں دی گئی؟ علم کی بنیاد پر. وہ علم، وہ اشیاء کے نام جو انہوں نے ان فرشتوں کے سامنے بیان کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت عطا کی علم کی بنیاد پر. اب معلوم ہوا کہ علم جو ہے یہ خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو، یہ تمہارے لیے 100 رکعتیں نفل پڑھنے سے بہتر ہے. اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو جس پر عمل کرے یا نہ کرے، یعنی عمل ہوا ہو یا نہ ہو، صرف سیکھا ہو، تو یہ تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، اور تمہارے دین کی بھلائی تقویٰ ہے، یعنی تقویٰ اختیار کرنے میں تمہارے لیے بھلائی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم بہترین لوگوں میں شامل ہو کر علم حاصل کر رہے ہیں. یہ خوبصورت پاک کلام جو اللہ پاک نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کرنے کے لیے، ہماری زندگی سنوارنے کے لیے ہمیں دیا ہے، یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے اس دنیا میں رہنے کے لیے جو اصول تھے وہ سکھانے کے لیے یہ پاک کلام ہمیں دیا ہے. یہ تصور کر کے یہ انسان کتنا خوش ہوتا ہے کہ آج ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے. یہ تصور ہی بہت بڑا ہے. اللہ پاک ہمیں اس خوبصورت کلام سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.